اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی ایمرجنسی کے لیے تیار رہنا بہت مشکل اور پریشان کن کام ہے، پر سچ پوچھیں تو ایسا بالکل بھی ضروری نہیں۔ آج ہم اسی تیاری کو ایک بہت ہی منظم، بہت ہی پرسکون سفر میں بدلیں گے۔ ایک ایسا سفر جس کا مقصد ہے ہمارے خاندان کے لیے ذہنی سکون اور حفاظت کو یقینی بنانا۔ تو چلیں مل کر بحرین کے لیے ایک بہترین ایمرجنسی کٹ تیار کرتے ہیں۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ کل 29 یعنی 29 ایسی ضروری چیزیں ہیں جو کسی بھی خاندان کے حفاظتی منصوبے کی بنیاد ہیں۔ اب یہ نمبر سن کر شاید تھوڑا زیادہ لگے ہے نا، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ایک ایک کر کے بالکل ایک ٹیم کی طرح اس لسٹ کو مکمل کریں گے۔ اچھا، اس سفر پر نکلنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس سوال پر ضرور سوچیں، اور ہاں، اس کا مقصد ڈرانا بالکل نہیں ہے، بلکہ خود کو بااختیار بنانا ہے، کیونکہ تیاری کا جو پہلا قدم ہے نا، وہ یہی جاننا ہے کہ ہم شروع کہاں سے کر رہے ہیں۔ اور یہ رہا ہمارا نقطۂ آغاز۔ اگر شروعات یہاں سے ہو رہی ہے یعنی صفر سے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر خاندان یہیں سے شروع کرتا ہے۔ سب سے اہم بات تو آج پہلا قدم اٹھانا ہے، اور ہم مل کر اس ٹریکر کو 100% تک پہنچائیں گے۔ چلیں جی، تو ہمارا پہلا حصہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو زندہ رہنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی بھی ایمرجنسی کٹ کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اچھا، اب اس لسٹ پر ایک نظر ڈالیں۔ ان میں سے ایک چیز ایسی کون سی ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جب بجلی نہ ہو تو سب سے قیمتی ثابت ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہاتھ سے چلنے والا کین اوپنر۔ باقی چیزیں جیسے ڈبے والی خوراک اور انرجی بارز، یہ تو بغیر پکائے فوراً توانائی حاصل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ پانی کی ضرورت کا حساب لگانا یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ یہ فارمولا بس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر شخص کے پاس پینے اور بنیادی صفائی کے لیے کافی پانی ہو۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ کم از کم 3 دن کا ذخیرہ تو لازمی ہونا چاہیے۔ اور ہاں، ایک اور زبردست ٹپ، اپنی پانی کی بوتلوں پر تاریخ لکھ دیں تاکہ انہیں وقت پر بدلا جا سکے۔ اور یہ دیکھیں ذرا، صرف چند بنیادی چیزیں جمع کرنے سے ہی ہم 17% زیادہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہے نا زبردست شروعات؟ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا آسان اور ممکن ہے۔ تو بقا کی بنیادی چیزیں تو ہو گئیں، اب ہم آتے ہیں حصہ دوم پر، یعنی صحت سے جڑی ضروریات پر، کیونکہ کسی بھی ایمرجنسی میں صحت اور تندرستی کو قائم رکھنا یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی عام سی فرسٹ ایڈ کٹ نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی فرسٹ ایڈ کٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ضروری نسخے والی دوا ہے تو اس کی کم سے کم 7 دن کی سپلائی رکھنا لازمی ہے۔ اور درد اور بخار کی دوائیں تو ویسے بھی تناؤ کی وجہ سے ہونے والی عام بیماریوں میں بہت کام آتی ہیں۔ بہت خوب، لیجئے اب ہم 1/3 سفر مکمل کر چکے ہیں۔ کٹ میں شامل ہونے والی ہر ایک چیز ہمارے خاندان کے لیے حفاظت کی ایک اور تہہ کا اضافہ کر رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہ حصہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو کسی بھی افراتفری کی صورتحال میں کنٹرول کا احساس دیتی ہیں، یعنی باخبر رہنا، دوسروں سے جڑے رہنا اور اندھیرے میں روشنی کا ہونا۔ یہ سب ذہنی سکون کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ یہاں ایک ماہرانہ ٹپ سن لیں۔ جتنے بھی ضروری کاغذات ہیں جیسے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ، انشورنس پالیسیاں، ان سب کی کاپیاں ایک واٹر پروف بیگ میں رکھیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ان سب کو سکین کر کے ایک محفوظ USB ڈرائیو میں بھی سیو کر لیں۔ اور ہاں، ایمرجنسی CT کو معمولی مت سمجھیں، یہ بغیر بیٹری کے دور تک مدد کے لیے پکارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ واہ! اور اس کے ساتھ ہی ہم آدھے سے زیادہ سفر مکمل کر چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ اس وقت ہمارا خاندان پہلے سے کئی زیادہ محفوظ ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان اوزاروں اور سامان کی جو جسمانی حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی موٹی پریشانیوں کو ایک بڑا مسئلہ بننے سے روکنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ ایک بات یاد رکھنے والی ہے: محفوظ ہینڈلنگ۔ ملٹی ٹول اور آگ بجھانے والا آلہ، انہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں پہنچنا آسان ہو لیکن یہ بچوں کی پہنچ سے دور ہوں۔ اور یہ جو ڈکٹ ٹیپ اور پلاسٹک شیٹ ہے نا، یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی کو عارضی طور پر بند کرنے جیسے بہت سے کاموں میں مدد دے سکتی ہے۔ ہم منزل کے بہت ہی قریب ہیں۔ ہماری کٹ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری کا احساس بھی بڑھ رہا ہے۔ بس چند آخری چیزیں رہ گئی ہیں۔ یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ اس کٹ کا انسانی پہلو ہے۔
یہ صرف جسمانی طور پر بچنے کے بارے میں نہیں، بلکہ پورے خاندان، یہاں تک کہ پالتو جانوروں کی جذباتی اور ذہنی صحت کے بارے میں بھی ہے۔ ایک ایسی چیز جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ حصہ بچوں کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہے۔ بچوں کو کٹ کے لیے اپنی پسند کی کوئی چھوٹی سی کتاب یا کھلونا چننے دیں۔ اس سے وہ اس عمل کا حصہ بنتے ہیں اور ان کا خوف کم ہوتا ہے۔ اور فیملی فوٹوز والی USB، یہ مشکل وقت میں ہمت اور حوصلے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مبارک ہو، ہم نے مل کر اس سفر کو مکمل کر لیا ہے۔ 100% تیاری کا مطلب صرف سامان سے بھرا ایک بیگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے خاندان کے لیے حفاظت، خود مختاری اور ذہنی سکون کا ایک گہرا احساس ہے۔ تو یہ رہی ہماری مکمل چیک لسٹ ایک ہی نظر میں۔ اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیں، اور ایک آخری مشورہ، اپنے کیلنڈر میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کا ایک ریمائنڈر لگا لیں تاکہ خوراک، پانی اور بیٹریوں کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کی جا سکے۔ جو چیزیں پرانی ہو رہی ہیں انہیں روزمرہ کے استعمال میں لے آئیں اور کٹ میں نئی رکھ دیں۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ مان لیا کہ تیاری ایک بڑا کام لگ سکتا ہے، لیکن آج صرف ایک چھوٹی سی چیز سے شروعات کرنا، جیسے پانی کی کچھ اضافی بوتلیں خرید لینا، یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اصل بات بس شروع کرنا ہے،